अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मिशवानी के 2 लापता भाइयों का केस था, उसके मुतालिक आपको अपडेट्स देंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि हुकूमत ने ताजिरों के आगे घुटने कैसे टेके, इसके मुतालिक भी और एक दो छोटी खबरें भी अगर टाइम हुआ तो वो आपके सामने रख देंगे। तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। इमरान खान साहब ने जज के सामने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला ताहिर शाह को झाड़ पिला दी। ताहिर शाह मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से बदतमीज़ी कर रहा था और खान साहब को वो मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक रहा था और कहा जा रहा था कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दौरान समाअत एक केस में ये कह दिया था कि मुल्ज़िम मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकता, जबकि ये ऐसा है नहीं। क्योंकि मीडिया से गुफ्तगू करना उसका हक है और जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हो, बानी हो, चेयरमैन हो और जिसकी फ़ैन फॉलोइंग और अवाम ने उसे 80% से ज़्यादा वोट दिए हों, तो वो सियासत पर बात नहीं करेगा तो फिर किस चीज़ पर वो बात करेगा। और दूसरी बात मैं आपको कानूनी बात बताता चलूँ कि मुल्ज़िम होता है, जिस पे एफ़आईआर हो या केसेस हों वो मुल्ज़िम है, यानी उस पे इल्ज़ाम है और जब तक वो इल्ज़ाम साबित ना हो, वो जुर्म साबित ना हो, वो मुजरिम नहीं होता और जब तक मुजरिम नहीं होता उस वक्त तक इंसान के तमाम आइनी हुकूक बरकरार होते हैं। उसे ये आइनी हक है कि वो गुफ्तगू कर सके। हाँ, जब सज़ा याफ्ता हो जाता है, मुजरिम बन जाता है, तो फिर उसके आइनी और कानूनी हुकूक सल्ब कर दिए जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं उस वक्त तक। मगर खान साहब के साथ सबको पता है, दुनिया जानती है कि ये सब झूठे केसेस हैं और इस फस्ताई हुकूमत ने उन्हें जानबूझकर जेल में रखने के लिए, क्योंकि इस हुकूमत में इतनी सकत ही नहीं है कि ये इमरान खान को बर्दाश्त कर सकें, ये उनकी अपोजिशन को सहने की इनमें जुर्रत ही नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि 200 से ज़ायद केसेस बनाकर उन्हें बोगस केसेस तमाम जेल में रखा जाए। इमरान खान साहब के मकालमे पर जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को रोस्टरम पर बुलाया, उससे पूछा कि क्या वजह है, बेटों से बात क्यों नहीं करवा रहे। खान साहब ने यह भी शिकायत की थी कि ये मेरी बात मेरे बेटों से नहीं करवाते। जब भी इमरान खान के बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते, ऐसा कहना था जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का। खान साहब ने कहा कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अक्ल की बात करो। अदालत ने इमरान खान की बच्चों से बात करवाने की हिदायत कर दी। इमरान खान को जेल में गुफ्तगू करने से भी रोका गया, जेल हुकाम बार बार रोकते रहे। मीडिया नुमाइंदगान का भी जेल हुकाम के रवैये पर एहतजाज। पुलिस कहती है कि अडियाला जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट को अगवा नहीं किया गया। यह जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बात हो रही है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इमरान खान साहब के लिए फ़ोन की सहूलत फराहम किया करता था, मगर इनके पास अकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जेल में जैमर्स लगे हुए होते हैं जहां पर फ़ोन काम नहीं करता। तो उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बात है, उसके मुतालिक पुलिस ने कहा कि वो अगवा नहीं हुआ बल्कि वो किसी लड़की के साथ फरार हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इमरान खान साहब ने कहा जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और इस सब का नज़ला इस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। ये दहशतगर्दी पाकिस्तान को तबाह कर रही है। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बलोच अवाम मुल्क के खिलाफ हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है।
یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ اس میں سے 3 حلقے اسلام آباد کے ہیں اور 1 اور حلقہ ہے۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تمام سیٹیں جو جیتی گئی ہیں یہ 50,000 سے زائد کی لیڈ ہے، کہیں 70,000 کی ہے، کہیں 50 کی ہے، کہیں 60,000 کی ہے، کہیں 80,000 کی ہے، مگر یہ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئوں کو ہروا کر اور اس نااہل ترین حکومت کو عوام پر مسلط کر دیا ہے۔ اور اس سب کی سہولت کاری الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے ساتھ کی ہے۔ سب کچھ بنا کر انہیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا ہے کہ اب آپ لے جائیں، اور اسی طرح سے مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں حال ہی میں نون لیگ کے حوالے کر دی ہیں، اور اب الیکشن کمیشن نے NA 79 گجرانوالہ کی سیٹ بھی نون لیگ کے حوالے کر دی ہے، جہاں سے احسان اللہ ورک کو جو PTI کے ٹکٹ پر جیتے تھے انہیں ہروایا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کتنی بڑی واردات ڈالتا ہے۔ جو ووٹس کے بیگز ہیں، جو ان کی بوریاں ہیں، جو تھیلے ہیں، وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ فلاں امیدوار کو جو PTI کا جیتا ہوا ہے اسے ہروانا ہے، اور اسے کس طرح سے ہروانا ہے؟ اسے ہروانا ہے دوبارہ گنتی کے نام پر، اور دوبارہ گنتی چونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے ہیں وہ بیگز، وہ جب چاہتے ہیں وہ انہیں کھولتے ہیں، اور بیگز کھولنے کے بعد ان پر ڈبل ٹھپا لگاتے ہیں۔ ایک اسٹیمپ تو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا ٹھپا آپ کہیں پر بھی اس ووٹ کی پرچی پر، کہیں جہاں انتخابی نشانات ہیں اور امیدواروں کے نام ہوتے ہیں، آپ وہاں کہیں پر بھی دوسرا ٹھپا لگا دیجئے تو وہ ووٹ کینسل ہو جائے گا، اور یہ ووٹ تحریک انصاف کے ہی کینسل ہوتے ہیں، صرف نون لیگ کا کوئی ووٹ کینسل نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات دوسری یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں کوئی تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار 10-12 ہزار یا 15 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا ہے تو اس کے ووٹوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ نون لیگ کے ووٹ بھی مسترد نہیں ہوتے، نہ نون لیگ کے ووٹ مسترد ہوتے ہیں، نہ اس قومی اسمبلی کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے نہ اس کے ووٹس کو مسترد کیا جاتا ہے، وہاں بھی اتنے ووٹ مسترد نہیں ہوتے۔ یہاں الیکشن کمیشن وہ تھیلے نکال کر، انہیں کھول کر، اور ان تحریک انصاف کی ووٹس پر ڈبل اسٹیمپ کر کے انہیں مسترد کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی یہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے تو یہ اتنے ووٹ مزید تحریک انصاف کے مسترد ہوئے، لہٰذا نون لیگ کو یہاں سے فاتح قرار دیا۔ اب یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قاضی صاحب تو ڈے 1 سے ان کے ساتھ تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت علی چٹھا، ان کا بیان تھا، وہ آپ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تینوں کو، انہوں نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، چیف الیکشن کمشنر کو، راجہ سلطان سکندر کو، اور مجھے، انہوں نے اپنا کہا کہ ہم تینوں کو آپ ڈی چوک پہ پھانسی پر لٹکا دیں، کیونکہ ہم نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے، ہم نے 50 ہزار کی لیڈ سے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہروایا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، آن ریکارڈ بیان ہے، مگر اس پر کسی نے قاضی صاحب سمیت کوئی تحقیق، تفتیش، انویسٹیگیشن نہیں کی، نہ انہیں بلا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز میں قاضی صاحب شامل ہیں، اور قاضی صاحب یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے، ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع مل جائے، اور حکومت کو جب 2/3 ملے گی تو وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے۔ یہ سارا گیم ہے، یہ جو گڑبڑ گھٹالا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کو، اور حکومت پھر بدلے میں انہیں سپورٹ کرے گی اور انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے گی، کیونکہ ہوتا تو یہی ہے، گیو اینڈ ٹیک۔ تو اس لیے یہ اس کوشش میں قاضی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، اور قاضی صاحب جب چلے جائیں گے، اکتوبر میں انہوں نے جانا ہے 26 اکتوبر کو، تو پھر یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم سیاسی یتیم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا
کیا بنتا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ 4 حلقے جب کھلیں گے وہ یقیناً تحریک انصاف کے ہیں، وہاں سے جیتی ہوئی تحریک انصاف ہے، اس کے بعد اور حلقے کھلنے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے سے قاضی صاحب نے روک دیا ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونل میں تعینات کیا جائے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اگر یہاں انصاف ہوتا ہے تو نون لیگ کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی اور تحریک انصاف کی اقلیت اکثریت میں چلی جائے گی، جو کہ اس حکومت کو اور ان لوگوں کو کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ اس میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں اور الیکشن کمیشن بھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کے جاتے 4 حلقے کھلیں گے اور یہ حکومت گر جائے گی۔ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائے گا، یعنی شہباز شریف بھی اغوا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں پلان بی سے کیا مراد ہے؟ پلان بی سے مراد ہے کہ اگر یہاں پر مارشل لاء لگا دیا جاتا ہے تو پھر شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ انتخابی حلقے نہیں کھولیں گے۔ کیوں نہیں کھولیں گے؟ کہ ہمارے امیدوار 70 ہزار کے ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اون چودھری 1 لاکھ ووٹوں سے جیت گیا لاہور میں، یعنی وہ بھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے، اس سے، اور اون چودھری کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اسے پڑوسی بھی نہیں جانتے، اور اون چودھری کو گھر میں دوسری دفعہ چٹنی نہیں ملتی، اور وہ اون چودھری ہیں کہ جو 1 لاکھ ووٹوں سے زیادہ کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ کیا بلوچستان میں دہشت گردی ہماری وجہ سے ہے؟ بارڈر دہشت گردی ہماری وجہ سے ہے؟ کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کی دہشت گردی ہماری وجہ سے ہے؟ ملک بھر میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ، لوٹ مار، کیا یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو یہ خان صاحب نے ان سے سوالات کیے ہیں اور اس میں حکومت کافی پریشان ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو اسٹرائک کی تھی، جو ہڑتال کی تھی تاجروں نے، اس ہڑتال کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے حکومت پر کہ حکومت نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور حکومت اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ حکومت نے تاجروں کے لیے جو انکم ٹیکس فارم ہے وہ صرف 3 صفحات کا بنایا ہے، اور اس 3 صفحات کے فارم پر تاجروں کو یہ رعایت دی گئی ہے، ان کے ساتھ یہ کنسیشن کی گئی ہے کہ وہ صرف اپنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے متعلق بتائیں، یعنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے متعلق بتائیں، اور ان کی ٹوٹل مالیت بتائیں، اور صرف ان کی اتنی چیزیں وہ بتائیں، اور ان کے کل کتنے اخراجات سال میں ہوئے ہیں، اور ان کی انکم کتنی ہوئی ہے، آمدنی کتنی ہوئی ہے۔ 3-4 چیزیں ان سے پوچھی گئی ہیں، اور تاجروں کا فارم 3 صفحات کا بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف جو عام پاکستانی کا، جو عام شہری کا انکم ٹیکس فارم ہے وہ 28 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں اتنی پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں کہ عام شہری اس فارم میں لکھے گا کہ اس کے پاس اینٹیکس کتنی ہیں، کیا ان کی مالیت ہے، وہ کہاں سے منگوائی گئی ہے، جیولری کتنی ہے، فرنیچر کتنا ہے، کون سا فرنیچر ہے، کتنی مالیت کا ہے، یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ اور ذاتی چیزیں مثلا گھڑی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ ان کی مالیت کیا ہے، اور آپ کے پاس نقد رقم کتنی ہے کاروبار کے علاوہ کیش کی صورت میں، اور اس کیش میں بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ نوٹس کتنے ہیں اور کوائنز کتنی، یعنی سکے کتنے ہیں اس میں، اور نوٹ کتنے ہیں، اور نوٹ میں بھی پھر آپ نے ان کی ڈسکرپشن دینی ہے،
डिनोमिनेशन आपने बतानी है कि 5,000 के नोट हैं वो कितने हैं, 1,000 वाले कितने हैं, तो ये सब है। और फिर आपने आपके पाकिस्तान के अंदर कितने असासे हैं, बैरून मुल्क कितने असासे हैं, उनकी मालियत कितनी है, ये सब आपने करना है। और इसके अलावा ये है कि आपके पास जो आपकी पिछले साल की आमदनी कितनी है और आपने कितना टैक्स दिया था, इस साल आपकी आमदनी कितनी है, और बैंक अकाउंट्स की मतलब पूरी डिटेल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी आपसे पूछी गई है। जबकि ताजरों को इन तमाम चीज़ों से इस्तिस्ना दे दिया गया है। अब इससे ज़ाहिर तो यही है कि पाकिस्तान, यहाँ दो पाकिस्तान है, एक नहीं है। यानी जिसके पास स्ट्रीट पावर है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, जो एहतजाज कर सकता है, उसके आगे हुकूमत घुटने टेक देती है। और जो कुछ नहीं कर सकता, जो इन चीज़ों से उनके पास ना स्ट्रीट पावर है ना एहतजाज करते हैं वो, तो उनको दबाया जाता है जिस तरह से आम शहरी को दबाया जा रहा है। और तीसरी खबर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अजहर मशवानी के भाइयों के मुतालिक, मैंने आपको कहा था, तो उसमें ये हुआ है कि कल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद वक्त मांगा है और उनका कहना था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे तक इनको प्रोड्यूस कर देंगे, बाजियाब कर देंगे। यहाँ पर बाबर अवान साहब ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बहस करते हुए कहा कि कच्चे के डाकू इनसे नहीं संभाले जाते और ये उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने यूट्यूब चैनल्स भी अपने बना लिए हैं और ये आम लोग जिनको लाहौर से अगवा किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, सब कुछ है, मगर ये उसे रिकवर उन्हें नहीं कर पा रहे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।